السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کی آج سالگرہ ہے اور عمران خان صاحب کو سالگرہ پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تحفہ دیا ہے، بہت بڑا سرپرائز دیا ہے، اور عمران خان نے اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے اب نئی ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے، اور یہ ڈیڈ لائن ہے 15 نومبر کی۔ اگر عمران خان صاحب نے ڈیڈ لائن مقرر کر دی 15 نومبر کی، تو پھر عمران خان کو سرپرائز دینے کے لیے جو بڑا فیصلہ آئے گا وہ بھی 15 نومبر سے پہلے آ سکتا ہے۔ لہٰذا صورتحال جو ہے وہ میں نے آپ کو ایک دو روز پہلے اپنے ایک ویلاگ میں گزارش کی تھی، سیاسی ستاروں کی چالیں، تو حالات اس طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ یعنی خان صاحب بھی سمجھ رہے ہیں کہ نومبر کے مڈ میں اگر کچھ کر پائے تو کر پائے، ورنہ پھر لٹیا ڈوب جائے گی۔ اور لٹیا ڈبونے کا اعلان لندن سے اپنا باہر سے ہوا ہے، بیرون ملک۔ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے گفتگو کی ہے واشنگٹن میں، وہاں موجود تھے۔ لندن میری زبان پر اس لیے آ گیا کہ مریم نواز صاحبہ بھی لندن جو ہے وہ چلی گئی ہوئی ہیں، کئی سالوں کے بعد اپنے والد سے وہ ملاقات کریں گی، تقریباً 3 سال کے بعد اپنے والد سے ملاقات کریں گی۔ تو بہرحال آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے تو سب وہ جو ہوتے ہیں نا غبار تھے وہ ختم کر دیے۔ کسی کے دل پہ غبار تھے، کسی کے دماغ پہ غبار تھے، کسی کو پریشانی تھی، کسی کو تجسس تھا، کسی کو حیرانی تھی، اور کوئی جو بے چینی کے ساتھ اس دن کا انتظار کر رہا تھا کہ ہوگا کیا۔ پاکستان کی سیاست میں کئی بار گزارش کر چکا ہوا ہوں کہ ایک عہدے کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے، ساری پلاننگ ایک عہدے کے تقرر، تبادلے، ریٹائرمنٹ کے اوپر فوکس ہوتی ہے، پوری کی پوری سیاست، اور اس کو مد نظر رکھ کر اگلی پلاننگ کی جاتی ہے۔ ابھی بھی پاکستان کی سیاست کے لیے کہا جا رہا تھا کہ جی فیصلے جو بھی ہوں گے وہ نومبر کے بعد ہوں گے، نومبر ختم ہوگا، نومبر کی تقرری ہوگی تو اس کے بعد پاکستان کی سیاست کھلے گی۔ ابھی دبی ہوئی ہے، ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ عمران خان بھاری پڑے گا یا حکومت بھاری پڑے گی، یا پھر وہ جو نیوٹرل ہو گئے ہیں وہ دوبارہ مداخلت کریں گے، کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی نا۔ تو لہٰذا سب کچھ نومبر کی طرف سب کی توجہ تھی، اور اس کے پیچھے بھی سب سے بڑا ابہام جو تھا، سب سے بڑا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن لیں گے یا نہیں لیں گے، ان کو ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی۔ میں نے یہ جو دوسری ایکسٹینشن ہے قمر جاوید باجوہ صاحب کی، اس معاملے کو لے کر میں ایک چیز کا میری رائے بھی رہی ہے، کچھ انفارمیشن، لیکن زیادہ میرا تجزیہ یہ رہا ہے اپنے دوستوں میں، اپنے ویلاگس میں، وہ یہ کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب اب ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ اب نئی قیادت آئے گی فوج کی، نئے کمان، قیادت تو سیاسی ہوتی ہے، نئی کمان آئے گی فوج کی، اور وہ آ کر اپنے معاملات آگے بڑھائے گی۔ اور ہمارا ایک پیٹرن رہا ہے ہماری فوج کا، ایک خاص وقت کے بعد وہ سیاسی معاملات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ظاہر ہے ہر بار اسی وہ جو ہے وہ خواہش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ فوج اب کے سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جنرل پرویز مشرف کے مارشل لا کے بعد جب جنرل کیانی صاحب آرمی چیف بنے تھے تو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، نوٹیفیکیشن باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد 2008 کے انتخابات ہوئے تھے، تو 8 کے انتخابات جو ہیں وہ قدرے 2002 کے انتخابات سے بہتر ہوئے تھے۔ تو بہرحال تو اب اعلان یہ ہوا ہے جو واشنگٹن میں کیا ہے میڈیا کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، ابہام سارے انہوں نے ختم کر دیے، دور کر دیے، اور وہ یہ کہ جی میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں، اور فوج جو ہے وہ سیاست سے دور جا چکی ہوئی ہے، اب فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، فوج کا کام نہیں ہوگا، فوج سیاست سے دور رہے گی، اور 2 ماہ کے بعد میں ریٹائر ہو جاؤں گا۔ ظاہر ہے جب قمر جاوید باجوہ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد نئے آرمی چیف آئیں گے۔ اب نئے آرمی چیف کا مسئلہ جو ہے عمران خان صاحب کو اصل ٹینشن جو ہے نا، وہ عمران خان صاحب کے جو خبری ہیں نا، خبری جو عمران خان کی جاسوسیاں کیا کرتے ہیں، انہوں نے کر دی ہے۔ حالانکہ یہ بات مطلب ایسا کھلا راز تھا جو دیواروں پر تو لکھا ہوا تھا، مگر اس کو راز میں رہ کے نا، مطلب وہ ہوتا ہے نا کانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ گوسپس کیے جاتے تھے کہ جی عمران خان، آپ کو پتہ ہے نا عمران خان کو کس سے مسئلہ ہے، عمران خان کس کو آرمی چیف نہیں بننے دینا چاہتے، آپ کو پتہ ہے نا کہ خان صاحب کا مسئلہ کیا ہے۔ اب وہ راز جو دیواروں پہ لکھا ہوا تھا زبانوں پہ نہیں آ رہا تھا، چہروں پہ لکھا ہوا تھا، اقرار نہیں ہو رہا تھا، ہر کوئی سیلف ڈینائل کا شکار تھا۔ یعنی عمران خان صاحب کے آس پاس بیٹھے سارے لوگ، چاہے ان کے مخالف تھے، چاہے ان کے حامی تھے، چاہے میڈیا والے، جو بھی، وہ یہ بات سمجھ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کو تکلیف پریشانی کس کی ہے، لیکن خان صاحب زبان سے وہ بات نہیں کر رہے تھے۔ یہ جو عمران خان صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے کامران خان کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک نیا جال پھینکا تھا کہ شاید
قمر جاوید باجوہ اس جال میں پھنس جائیں تو وہ جال جو ہے وہ کام نہیں آیا تھا، وہ بھی اس میں بھی باجوہ صاحب نہیں آئے تھے۔ وہ یہ تھا کہ جی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کو ابھی ریٹائر نہیں ہونا چاہیے، اور حکومت جو ہے یہ والی حکومت ایلیجیبل نہیں ہے، یہ نئے آرمی چیف کا تقرر نہ کرے، عام انتخابات ہو، نئی حکومت آئے، پھر وہ جو ہے وہ تقرر کرے نئے آرمی چیف کا۔ یہ مسئلہ تھا عمران خان صاحب کا، جس کا وہ یعنی اس میں یہ اصل چیز یہ تھی کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی محبت میں یہ بات نہیں کر رہے تھے، کسی کے خوف میں یہ بات کر رہے تھے عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب جتنا اپنے بند کمروں میں بیٹھے ہوئے قمر جاوید باجوہ صاحب کے متعلق جن خیالات کا اظہار کرتے ہیں، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کچھ ایک وقت میں نے خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی ذاتی محفلوں میں بیٹھ کر، اپنی کور کمیٹی میں بیٹھ کر کہا کرتے تھے، ابھی تحریک عدم اعتماد کا دور دور تک کوئی اتفاق کی رائے نہیں تھی، یعنی پیپلز پارٹی تو تحریک عدم اعتماد جب ان سے کوئی بات کرتا کہ جی عمران خان کی حکومت کے خلاف کچھ کرنا ہے تو وہ کہتے تھے تحریک عدم اعتماد۔ پیپلز پارٹی تو کہتی تھی تحریک عدم اعتماد، لیکن مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان، دیگر جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت تحریک عدم اعتماد پر آمادہ نہیں ہو رہی ہوتی تھی۔ تو اس وقت بھی عمران خان صاحب بند کمروں میں بیٹھ کر کہتے تھے کہ اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو میں قمر جاوید باجوہ کو برطرف کر دوں گا، آرمی چیف کو ہٹا کر اپنا نیا آرمی چیف لے کر آ جاؤں گا، اور نئے آرمی چیف کا نام بھی لے لیتے ہوتے تھے۔ تو خان صاحب نے اپنا تو کیا ہی کیا، خود تو متنازع ہیں ہی، کسی اور کو بھی متنازع کر دیا، کسی اور کا بھی کیریئر میرا خیال ہے انہوں نے خراب کر دیا۔ تو بہرحال تو خان صاحب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے متعلق جتنے خیالات رکھتے ہیں، جس طرح کے خیالات رکھتے ہیں، وہ بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اب تو جلسوں میں میر جعفر کی تشریح کر کے جو انہوں نے سنائی تھی، تو جن کو میر جعفر کہہ رہے ہوں گے تو ان کے لیے ان کے خیالات کیا ہوں گے، یا جن کو پھر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ان کو لانے والے بھی غدار ہیں اس حکومت کو، امریکی سازش میں 3 اسٹوجز ہیں، ان کو لانے والے، ان کی سہولت کاری کرنے والے، ان کے ہینڈلر سے غدار ہیں، قوم ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ پھر نیوٹرل کہا، پھر چوکیدار کہا، تو خیالات کا تو سب کو پتہ ہے۔ لیکن یہ جو عمران خان کہہ رہے تھے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب ابھی نہ جائیں، ابھی جب تک انتخابات ہوتے ہیں تب تک نہ جائیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ انتخابات ہوں گے اور میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ جاؤں گا اور میں آ کر اپنے پسندیدہ جنرل کو آرمی چیف لگا دوں گا۔ ان کو مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنا کوئی پسندیدہ آرمی چیف ہو سکتا ہے ان پسندیدہ کو بھی نہ لگاتے، لیکن ان کو مسئلہ یہ تھا کہ ان کو جس شخصیت پر شک تھا کہ یہ صاحب آ سکتے ہیں اور وہ آ کر خان صاحب کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں، اس کا راستہ روکنے کے لیے حکومت گرانے کی اب عمران خان کی تحریک نہیں تھی۔ یہ اب جو آخری جو مرحلہ ہے نا، یہ حکومت گرانے کا نہیں تھا۔ مئی کا ٹارگٹ عمران خان نے اچیو کرنا تھا، نہیں کیا۔ اس کے بعد اگست میں ٹارگٹ رکھا، وہ اچیو کرنا تھا، وہ نہیں کیا۔ پھر ستمبر میں رکھا، وہ اچیو کرنا تھا، وہ نہیں کیا۔ پھر اکتوبر میں رکھا، اکتوبر کہ اب معاملہ چلا گیا 15 نومبر تک، کہ 15 نومبر کو عمران خان نے کہا کہ جی 15 نومبر تک اگر ہم کچھ کر سکے تو اپنی میٹنگوں میں کہا عمران خان صاحب نے، بند کمروں کی کور کمیٹی کی میٹنگ، مختلف اجلاسوں میں، اب تو لوگوں سے حلف لیتے پھر رہے ہیں، آج لاہور میں حلف لے رہے ہیں، تو 15 نومبر تک اگر ہم کچھ کر سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ظاہر ہے پھر شیئر ہی کرے گا نا، پھر جو کرے گا پھر تو شیئر ہی کرے گا۔ تو خان صاحب کا ٹارگٹ ہے اصل میں، اب اس جو خان صاحب کا ٹارگٹ ہے اس ٹارگٹ پر بجلیاں گرا دی ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب نے باہر بیٹھ کر، امریکہ میں بیٹھ کر، کیونکہ ایک تاثر یہ بھی تھا، کچھ باتیں ہمارے تک آتی ہیں پھر ہم نہیں کر رہے ہوتے، بہت سنجیدہ معاملات ہوتے ہیں اور حساس معاملات ہوتے ہیں، سنجیدہ تو ہر معاملہ ہوتا ہے، حساس معاملات ہوتے ہیں۔ قمر جاوید باجوہ صاحب جب امریکہ جا رہے تھے تو اس کے لیے بھی یہ گوسپس ہو رہے تھے کہ جی وہ جو دورے پر جا رہے ہیں نا وہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ امریکہ بہادر، پاکستان کی فوج اور وہ سارے وہاں سے اپنی کوشش یہ کریں گے کہ وہاں سے نا اپنی ایکسٹینشن کی کوئی جگاڑ لگا کر آئیں۔ ایسا نہیں تھا اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال تو باجوہ صاحب نے جب یہ کہہ دیا کہ جی میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، میں ریٹائر ہونے جا رہا ہوں، ایکسٹینشن کا لفظ استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ جی میں تو 2 مہینے کے بعد ریٹائر ہو جاؤں گا۔ جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو نئے آرمی چیف صاحب آئیں گے۔ اب میں ایک اور بات کرتا جاؤں کہ عمران خان صاحب نے جو 15 نومبر کا جو ہدف بنایا ہے، ڈیڈ لائن مقرر کی ہے، اس کے لیے وہ سارا تیاگ دینے کو تیار ہے، سب قربان کرنے کو تیار ہے۔ خیبر پختونخوا جہاں کل انہوں نے حلف لیا تھا لوگوں سے، وہاں سے خبریں آ رہی ہیں انتہائی، ہم اس دن اسلام آباد میں تھے تو وہاں پہ ایک سینئر صحافی، کیونکہ بات ہو رہی تھی، اب وہ گپ شپ تھی تو اس میں پشتون صحافی ہیں، وہ بہت نامور صحافی ہیں، لیکن کیونکہ گپ شپ میں یہ نہیں ذکر ہوا تھا کہ بات آن ریکارڈ کرنی ہے نہیں کرنی، لیکن وہ خود کر لیں گے۔ لیکن بہرحال انہوں نے جو KPK کا نقشہ بتایا تھا کہ کس طرح عمران خان صاحب کے سارے لیڈران وہاں پر بھتہ دے رہے ہیں، کس طرح محمود خان اپنے علاقے میں نہیں جا پا رہے، وزیر اعلیٰ جو ہیں،
کس طرح وہاں پر دوبارہ وہ جو تھے عناصر جن کے خلاف ایک بڑا آپریشن کیا گیا، وہ دوبارہ کس طرح منظم ہو رہے ہیں. اور وہ اب تو خیر آج میں سن رہا تھا جیو پر، وہ تاجر پشاور کے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھتے کی کالیں آ رہی ہیں افغانستان سے. تو صورتحال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے لوگوں کے وسائل جو ہیں حکومت کے، وہ لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کو اپنا شرپسندوں سے بچانے کے لیے، ان کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے اپنا لگانے کے بجائے عمران خان جو ہے اپنے لانگ مارچ کی طرف لگا رہے ہیں. ایک نئی چیز آ گئی ہے. نئی چیز یہ ہے کہ خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو کیا تھا انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے ٹیلی تھون کا اعلان کیا تھا. ٹیلی تھون کا اعلان کر کے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومت کے اکاؤنٹس میں جائیں گے پیسے. انہوں نے اکاؤنٹ صوبائی حکومتوں کے اکاؤنٹس دیے تھے، خیبر بینک کے اور پنجاب بینک کے میرا خیال ہے. اب عمران خان صاحب نے آج صبح نیا ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے ڈیٹیل دی ہیں تحریک انصاف کے پارٹی جو اپنا اکاؤنٹس کے باہر کے اکاؤنٹس ہیں وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے. یہ جو ٹویٹ کیا ہے، ٹویٹ کا کیا ہوتا ہے، وہ ٹویسٹ کیوں ہے، یہ ٹویسٹ کیوں آ گیا اچانک؟ کیونکہ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ پرویز الہی نے عمران خان صاحب کو بائے بائے کر دیا ہوا. پہلا ویلاگ ہے. تو پیسہ عمران خان جب اکاؤنٹ میں آ جائے گا صوبائی حکومت کے، تو پرویز الہی کیوں دیں گے عمران خان صاحب کو؟ اور دوسری چیز یہ کہ عمران خان صاحب کو فنڈ چاہیے، پیسے چاہیے اس سارے مقابلہ کرنے کے لیے، یہ جو صورتحال ہے یا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے. تو اس کے لیے عمران خان کو ماضی کی طرح جس طرح چیریٹی فنڈز جو ہیں وہ پارٹی فنڈ میں استعمال کرتے تھے، اسی طرح انہوں نے پارٹی اکاؤنٹس دے دیے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا ظاہر ایک اسکینڈل ہونے جا رہا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ہو گئے، ان کی ہوگی سالگرہ، اور سالگرہ پر آرمی چیف کا یہ اعلان کہ جی میں ریٹائر ہو رہا ہوں 2 ماہ کے بعد، عمران خان کے لیے تحفہ ہے، سرپرائز ہے. بجلیاں گرا دی آرمی چیف نے عمران خان صاحب کے ارادوں پر. وہ جتنی کوششیں کر رہے تھے، ایوان صدر میں جا کر ملاقات کر لی، ہم ایک ساتھ چلیں گے، بس آپ صرف مجھے انتخابات دلوا دو. اور انہوں نے کہا تھا کہ انتخابات تو آپ کو صرف آصف زرداری اور نواز شریف دے سکتے ہیں. اور کل میں سن رہا تھا فواد چودھری صاحب کسی ٹاک شو میں کہہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ہمارے رابطے برقرار ہیں، لیکن ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم حکومت کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں. کہاں آسمانوں پر سے باتیں کرتے تھے، اب کہاں یہاں پر پہنچ گئے ہیں کہ جی کہتے ہیں حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو بہرحال اب جو کہانی ہے جس کو عمران خان صاحب جن کو چوکیدار کہہ رہے تھے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم نے چوکیداری کرنا ہے، ہم نے ملک کی حفاظت ہی کرنی ہے. گھر کی لڑائی جو اندر کی ہے نا، اس میں ہم نہیں پڑیں گے، بہت ہو گیا. عمران خان صاحب کو ہم لائے تھے گھر کی لڑائی میں، بیسیکلی تو یہی ہے نا کہ بھائی یہ سیاسی معاملات جو ہیں، یہ اندرونی معاملات ہیں، اس سے فوج کا تعلق نہیں ہے. فوج تو آئین تک محدود رہے گی، آئین اور قانون جو ان کو جو اجازت دیتا ہے وہ کریں گے. تو بہرحال اب یہ جو کچھ ہوا، اب اس میں خوف جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سر پر زیادہ سوار ہو گیا. اب عمران خان صاحب خوف کے مارے بہت کیا ہوتا ہے وہ جو ایگریسو ہونے کی کوشش وہ کریں گے، کوئی بہت بڑا فاؤل کھیل جائیں گے، اور کھیل سکتے ہیں. میں نے جیسے گزارش کی نا آج لاہور میں عمران خان صاحب، ان کو خیال تھا ان کا کہ میں اپنے ہیں نا بھی، اپنے ناراض بھی ہو گئے تو کیا ہے، منا لوں گا، میرے لانے والے ہیں، مجھے سیاست میں پیدا کرنے والے ہیں، وہ کتنے کے ناراض ہو جائیں گے، میں منا لوں گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ اعلان جو ہے باجوہ صاحب کے جانے کا، اس اعلان کے بعد جو عمران خان کو جن شخصیت کا خوف ہے، ہمیں پتہ تھا کہ کس کا خوف ہے، کس سے ڈر رہے ہیں عمران خان، لیکن ہم وہ نام زبان پر نہیں لاتے تھے. وجہ یہ ہے کہ ایک جو ڈسپلنڈ ادارے کے کسی افسر کو متنازع کرنا سیاستدان کر لیں، ہم نہیں کر سکتے. لیکن اب شیخ رشید صاحب کی زبان پر وہ نام آ گیا ہے. شیخ رشید صاحب نے چگلی کھا دی ہے، بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈر کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب اب کیا کریں گے. شیخ صاحب نے اسلام آباد میں یا راولپنڈی میں آج میڈیا سے گفتگو کی ہے، ٹویٹ بھی کر دیا. اس میں انہوں نے اصل میں آڑ لینی ہوتی ہے نا، مریم نواز کی پریس کانفرنس کی آڑ لے کر انہوں نے نام بتا دیا کہ عمران خان کو مسئلہ کس سے ہے. میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی، 2 اکتوبر کا میرا ویلاگ پچھلے سال کا آپ اٹھا کر دیکھ لیں، 1 سال ہو گیا ہے وہ ویلاگ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جس میں عمران خان صاحب کو گھڑی ملی تھی تحفے میں، اور گھڑی اپنا سعودی شہزادے کی گھڑی تھی. بعد میں نے نام نہیں لیا تھا، میرے پاس نام تھا لیکن سورس نے منع کیا تھا سفارتکاری کے معاملات کی وجہ سے. اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ خان صاحب کی اہلیہ کو بزنس ٹائکون نے ہیروں کا ہار دیا. ہیروں کے ہار کی ہو گئی تھی جاسوسی، تو وہ جاسوسی کرنے والے ادارے کے یعنی اس افسران نے جا کر عمران خان صاحب کو بتا دیا تھا. اس وقت بھی میں نے نام نہ عمران خان کا لیا تھا، نہ ان کی اہلیہ کا لیا تھا، میں نے بڑے بڑے اشارے دیے تھے. اور ظاہر اشارے ہوتے ہیں وہ ذرا اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ذرا مبہم رہے معاملہ. تو
وہ جو افسر تھے انٹیلیجنس کے سربراہ جو تھے ادارے کے، انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ جی یہ معاملہ چل رہا ہے آپ کے گھر میں، ہیروں کے ہار شاہ رشوتوں میں آ رہے ہیں. تو خان صاحب نے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ اس وقت ان کا صفحہ ایک تھا. معاملات ظاہر ہے نئے تھے، کوئی اتنا بڑا پرانا ابھی کوئی اتنی تلخیاں بھی نہیں ہوئی تھیں. تو انہوں نے عمران خان صاحب، وزیر اعظم بہرحال وزیر اعظم ہوتا ہے نا بھائی، چاہے آپ لا کر بٹھائیں. محمد خان جنیجو مطلب پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے اگر تگڑے پرائم منسٹرز میں سے کوئی چند ہوں گے تو ان میں محمد خان جنیجو بھی تھے، لائے تو ضیاء تھے ان کو. تو بہرحال تو انہوں نے، ایک افسر نے عمران خان صاحب کو بتا دیا تھا، اور عمران خان نے وزیر اپنا آرمی چیف کے ساتھ کو پر دباؤ ڈال کر، ان سے فرمائش کر کے، ان سے لاڈ کر کے ان افسروں ان کو ہٹوا دیا تھا، اور ان کی جگہ ظاہر ہے آ گئے تھے میرا خیال ہے یہ اپنے فیض حمید صاحب. اب مسئلہ جو ہے، جو کہانی ہے جو بتائی جا رہی ہے، جو ہر جگہ جو دیوار پر لکھی ہوئی ہے عمران خان کے متعلق، ویسے نہیں پتہ کس کو لگائیں گے، حکومت کس کو لگائے گی، جس کے لیے عمران خان صاحب نے 15 نومبر کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے. اب عمران خان صاحب کا ڈر جو ہے وہ شیخ رشید کی زبان سے مخبری کھا کر آ گیا، چگلی کھا کر آ گیا. وہ شیخ صاحب نے کہا ہے کہ جی مریم نے جنرل عاصم منیر کا نام لے کر نواز شریف کی خواہش کو خبر بنایا ہے. عوام اور فوج کو لڑانے کی سازش ناکام ہوگی. آرٹیکل 245 کہنا آسان ہے، لگانا مشکل ہے. وزیر داخلہ اپنے سائز اور ہوش میں رہیں، ووٹ کو عزت دو کی چیخیں نکلیں گی. ٹویٹ سے لندن کی میٹنگ پر جلد قوم کو باخبر کروں گا. 15 نومبر تک سیاست آر پار ہو جائے گی. اب یہ جو شیخ صاحب نے دو جملے، 15 نومبر اور جنرل عاصم منیر، اب ہمیں نہیں پتہ نواز شریف کے دل میں کیا ہے، شہباز شریف کے دل میں کیا ہے، کس کو وہ آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، کس کو نہیں لگانا چاہتے. آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے متعلق خبر ہے کہ انہوں نے اپنے ادارے کو بھی یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے ثواب دیدی، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. وزیر اعظم جن کو لگائیں گے چاہیں گے جو ٹاپ موسٹ جنرلز ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی بریگیڈیئر کو لگا دیں گے، ظاہر ہے کہ جنرل کو ہی لگائیں گے. تو وزیر اعظم جن کو لگائیں گے ٹاپ جو اپنا ہوں گے، ہم ان میں سے نام میکسیمم وہ جو لسٹ ہوتی ہے ان کو فراہم کر دیں گے کہ جی یہ ہمارے سینئر موسٹ جنرلز ہیں 5-6، ان میں سے جو پرائم منسٹر جن کو لگانا چاہے لگا دیں گے. آرمی چیف تعینات کر دیں گے، اور یہ تعیناتی ظاہر ہے 29 نومبر سے پہلے ڈیو ہے. تو اب یہ شیخ رشید صاحب چگلی لگا رہے ہیں کہ جی 15 نومبر سے پہلے کچھ کر لو، ورنہ عمران خان جو ہے وہ 15 نومبر تک کوئی نہ کوئی ایسا ماحول پیدا کرے گا کہ پھر آپ اسی قابل نہیں رہو گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر، مجھے نہیں پتا، شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف عاصم منیر صاحب کو، جنرل عاصم منیر کو، اب یہ وہ عاصم منیر صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ جی آپ کی اہلیہ جو ہے وہ کر رہی ہیں بھائی، یہ رشوتیں لے رہی ہیں. تو اب شیخ رشید صاحب نے چگلی کھا دی ہے. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل عاصم منیر کو نواز شریف لگانا چاہتے ہیں، اور 15 نومبر سے ان کی سیاست کا آر پار ہو جائے گا. یعنی عمران خان نے 15 نومبر کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے. اس سے پہلے ہماری انفارمیشن جو اسلام آباد ہم گئے تھے وہ یہ تھی کہ تقرر جو ہے وہ اکتوبر اس بار ہو سکتا ہے کہ ویسے تو تقرر 2-3 دن پہلے ہوتا ہے ریٹائرمنٹ سے، پاکستان کی ہسٹری یہی بول رہی ہے میکسیمم 1 ہفتہ پہلے، لیکن اس بار کئی ہفتے پہلے یہ تقرر ہو سکتا ہے. ابھی آج ہم بات کر رہے ہیں، آج ہے 5 اکتوبر، تو 5 اکتوبر یعنی اگلے کوئی 3 ہفتے 4 ہفتوں کے بعد یہ تقرر 4 ہفتے سے زیادہ ہو جائے گا، بلکہ مطلب 15 نومبر سے پہلے نئے آرمی چیف کا تقرر ہو جائے گا. کیونکہ اب حکومت کے پاس بھی کوئی ابہام نہیں، حکومت کے اندر بھی پریشانی تھی. لوگ سوچ رہے تھے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب ایکسٹینشن تو نہیں چاہتے، تو جب انہوں نے کلیئر کر دیا کہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے، تو پھر اب تقرر جو ہوگا وہ عمران خان صاحب کے کسی بڑے ایڈونچر کے دوران یا اس سے پہلے ہو سکتا ہے، اور اس بار کئی ہفتے پہلے نئے آرمی چیف کا تقرر ہوگا، ممکن ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.